खूनी अंजाम। ठीक ठाक मकान किसी नादीदा ताकत के हिलाने से ऐसा लर्जा कि अचानक वो ज़मीन बोस होकर मलबे का ढेर बन गया। वैसे इंसान को हमेशा अपनी किस्मत पर शाकिर रहना चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि अक्सर हिर्स और लालच का शहदाई इबरतनाक अंजाम से दो चार होता है। कॉलेज के ज़माने में हमें प्रिंसिपल नसीरुद्दीन साहब ने एक दिन बज़्म अदब के पीरियड के दौरान हम सब स्टूडेंट को ये मफूक अलफितरत कहानी सुनाई थी। दरअसल ये कहानी मसूफ प्रिंसिपल की अपनी ज़ात से जुड़ी कहानी है। उसका चौथा और मुनफरद प्लाट मुझे अच्छा लगा। करीन ग्रामी, मैं उसे आपकी खिदमत में बिल्कुल इसी तरह मानवन से पेश कर रहा हूँ जैसे उन्होंने हमें सुनाई थी। बकौल उनके, मैं पाकिस्तान बनने से पहले मौजूदा भारत के शहर मद्रास के मोहल्ला रामू में 1937 में पैदा हुआ। मेरा बाप एक गरीब मजदूर था। वो एक हिंदू के पास उसकी फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। माँ के अलावा हम 3 बहन भाई थे, यानी मैं, मेरा छोटा भाई नज़ीर अहमद और छोटी बहन मुन्नी थी। हम तीनों बहन भाई शहर के अवस्त दर्जे के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे घर के हालात बहुत नागुफ्ता हद तक गरीब थे। दाल रोटी इंतहाई मुश्किल से पूरी हो रही थी। हमारे वाल साहब का एक बचपन का दोस्त जिसका नाम राजा सेन सिंह था, वो इंतहाई लालची, हासद और ज़र पसंद था। उसे दौलतमंद बनने का बहुत शौक था और वो लालची था बहुत ज़्यादा। उसने दौलत की खातिर अपने सगे भाई को भी कत्ल कर दिया था। लोगों ने उसे ना सिर्फ लान तान की बल्कि उसे उसके कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हो गई थी। लेकिन उसने कौन सा कानूनी चक्कर चलाया कि सिर्फ 2.5 साल बाद अपील वगैरह करके रिहाई हासिल कर ली। वो बड़ा ढीठ था। वो अपने इस गुनाहगार इक़दाम से ज़रा भी शर्मिंदा न था, बल्कि पहले से ज़्यादा दौलत के हसूल में हर मुमकिन तरीका अपनाने में लग गया। सूद, मनशियात, जुआ के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाने लगा। बदकिस्मती से जिस मकान में हमारा गरीब ख़ानदान मामूली किराए के हवस रह रहा था, वो उसी की मालकियत था। अब्बा क्योंकि उसके बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनसे मरोजा रेट से कम किराया लिया करता था। अगरचे अब्बा उसको दिल से पसंद नहीं करते थे और उससे जान छुड़ाते थे, लेकिन उसे मोल गाना अब्बा की मजबूरी थी, क्योंकि हम राजा सेन सिंह के किराएदार जो थे, इन्हें अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि वो किसी वजह से निराश हो जाए और वो मकान खाली करने का कह दे। वो अब्बा के पास तकरीबन रोज़ाना आया करता था। वो जब भी आता और सिर्फ पैसे कमाने या इसी ज़मन की बातें किया करता था। वो हमारे बहन भाइयों के हाथों में किताबें, कलमें और कापियाँ देकर अब्बा को कहता था कि अबे ये तो उन्होंने क्या कापी किताबों के चक्कर में डाला हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनका कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है। इन दोनों लड़कों को किसी काम धंधे में डाल दो ताकि घर में कुछ रोकड़ा आए और तुम्हारी गुर्बत धुले। अब्बा उसे टाल मटोल कर खामोश कर देते थे। एक दिन खसूसी तौर पर वो हमारे घर आया। उसने अब्बा को कहा कि मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ, अगर तूने कबूल कर लिया तो दौलत तेरे कदम चूमेगी। मेरी माँ, जो कि लालची तबीयत की हामिल थी, उसने राजा सेन सिंह के मुंह से ये जुमला सुना तो बोझी हारने से जल्दी में अपनी हथेली में आटे का पेड़ा घुमाते हुए आई और हरीस अंदाज में बोली, हाँ हाँ बतलाओ भाईजान, क्या तोहफा है? तोहफा यह है कि मेरे पास एक ऐसा चिल्ला हास है जिसके करने से उसे करने वाला दौलत का बादशाह बन जाता है। यार इस लालचन को ना भड़का, यह तूने कौन सा ऐसा फजूल रास्ता इसे दिखा रहा है? अब्बा ने उसे गुस्से के आलम में कहा, अरे तो इस तरह मुझ पर चला रहा है जैसे मैंने तुम्हारे नुकसान की बात कर दी है। अरे बेवकूफ़, तुझसे ज़्यादा होशियार भाभी है। चल यहाँ से निकल, मैं तेरा मकान खाली कर दूंगा। अबे मैं तुझसे अपना मकान खाली करने का तो नहीं कह रहा हूँ। बात क्या हो रही यार, तू कहाँ ले गया? चल निकल यहाँ से, अब्बा ने गुस्से से बढ़ कर कहा। राजा सेन सिंह हमारे घर का दरवाज़ा छोड़ते हुए ताना मार कर गया, तू सड़ता रहेगा इस गंदी रामो गली में। वो ऐसी लालच की तीली लगा कर गया
کہ میری ماں کے اندر لکشمی حاصل کرنے کی خواہش میں آگ بھڑکنے لگی۔ ماں کہتی تھی کہ راجہ سین سنگھ کی بات مان لو، وہ جس عمل کا ذکر کر رہا ہے وہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے، اور یہ جھگڑا ہاں واہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ ماں تو ایسا لگتا ہے جیسے دولت مالدار بننے کے راہ میں جنون کی حد تک پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ راجہ سین سنگھ تو ابا سے تلخ کلامی کی وجہ سے نہ آیا، اماں خود ہی چپکے سے اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے وہاں سے انہیں نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ اماں نے ابا سے لڑنا شروع کر دیا کہ وہ راجہ سین سنگھ کا بتلایا ہوا عمل کرے۔ ابا کیونکہ راسخ عقیدہ نماز بشرع انسان تھے، وہ ان افعال سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ جائز کمائی کرنی چاہیے اور محنت کے ساتھ قسمت پر شاکر رہنا چاہیے۔ راجہ سین سنگھ نے اماں کو بتایا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جن کو قابو میں کرنا پڑے گا، اور اس کا نام منش ہے، اور یہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے محرف ہو کر ہندوؤں کے عقیدے کا جن ہے، اسے بچے کا خون چاہیے۔ اماں کے منہ سے ایسی مکروہ گناوی بات جب ابا نے سنی تو انہیں فوراً غصہ آ گیا اور انہوں نے اماں کے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی کہ لالچی ماں نے گھر میں تنازع کھڑا کر دیا کہ انہوں نے ابا سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ در حقیقت ماں کے دل و دماغ میں چلا کاٹ کر دولت حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ ابا نے انہیں 1000 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ راجہ سین سنگھ ایک بدماش فراڈیا لالچی انسان ہے، تم خدا کے لیے قسمت پر شاکر رہو، لیکن ماں نہ مانی۔ ابا نے اماں کو طلاق تو نہ دی لیکن انہیں کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں جب کہ باپ سے مانوس تھا، میں ان کے ساتھ رہا۔ دن گزرتے رہے۔ اس عرصہ میں یہ ہوا کہ ابا نے راجہ سین سنگھ کا مکان خود ہی چھوڑ دیا۔ وہ مجھے شہر کے دوسرے علاقے سندر نگر لے کر گئی۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا کوارٹر کرائے پر لے لیا۔ مجھے اپنی ماں بہن بھائی کی یاد آتی تھی لیکن دل میں صبر کر کے رہ جاتا تھا۔ 2-3 ماہ بعد پتہ چلا کہ ہمارے ننیال والوں کے پاس نہ جانے کہاں سے دولت آ گئی ہے۔ ان کی زندگی کے دن بدل کر رہ گئے ہیں۔ بھائی نذیر اور بہن کو شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا ہے، اور اماں نے ان کے لیے ایک منزلہ مکان خرید لیا ہے۔ وقتی طور پر فطری احساس کمتری محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ حقیقت بھی روشن تھی کہ ماں جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ غیر شرعی ہے۔ ایک دن ماں بذات خود ایک اچھی موٹر گاڑی میں بیٹھ کر بڑی شان سے آئی۔ اس نے ابا اور مجھ سے استدعا کی کہ ہم ان کے ساتھ نئے مکان میں چلیں۔ انہوں نے بتلایا کہ اس نے راجہ سین سنگھ کے بتلائے ہوئے عمل یعنی چلے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور دولت آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب عمل کی کچھ نوک پل ٹھیک کرنی ہے، جن کو راضی کرنا ہے۔ ابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے نکال دیا۔ وہ جاتے ہوئے ہماری دہلیز پر تھوکتے ہوئے یہ کہہ کر چلی گئی، تم روایتی پرانے ذہن کے مذہبی اقتدار سے جڑے ہوئے انسان ہو، تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بے دید ہوگی کہ انہوں نے مجھے پیار بھی نہ کیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو مجھے لاہور شہر اسلامیہ کالج میں پڑھائی کے لیے آنا پڑا۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا کہ مجھے ایک دن مدارس سے ابا کا ٹیلی گرام ملا کہ فوراً یہاں آؤ۔ انہوں نے وجہ نہ لکھی کہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال میں پہلی گاڑی میں جب گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسی سے معلوم کیا کہ ابا کہاں گئے ہیں تو اس نے بتلایا کہ تمہاری ماں، بہن بھائی اور ننیال کے کافی افراد ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ میں الٹے پاؤں وہاں گیا۔ وہاں میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پورا گھر گرا ہوا تھا، وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ امدادی ٹیمیں اور لوگ اسے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، گھبراہٹ تھکن پریشانی سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے میری جانب دیکھا تو اس نے مجھے کہا، بیٹا جلدی یہاں سے چلو، تمہاری ماں ہسپتال میں دم توڑنے والی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں اور وہ سائیکل پر بیٹھ کر وہاں پہنچے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں والد صاحب غم سے نڈال بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ دونوں بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں اور ماں دم توڑ رہی ہے۔
مجھے جب ماں کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے چند باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دولت کو حاصل کرنے کے لالچ میں راجہ سین سنگھ کے بتلائے ہوئے جن کو قابو کرنے میں جو چلا کاٹا تھا، اس کے لیے میں نے جو کچھ کیا جو مجھے کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے وقتی طور پر خوش ہو کر دولت تو دی، لیکن آخری چلا غلط ہو گیا۔ وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ہمیں بہت اذیتیں دی۔ اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ رات کو نہ جانے کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک مکان بلا وجہ کسی نادیدہ طاقت کے ہلانے سے ایسا لرزا کہ وہ گر کر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور ہمیشہ اپنی قسمت اور محنت پر شاکر رہنا، الٹے سیدھے چلے وغیرہ نہ کاٹنا۔